علم کے بارے میں سارے علوم ہیں، سائنسی علوم ہے، دیگر علوم ہے سب، لیکن وہ دین اسلام قرآن حدیث ہے، ہمیشہ یہ دعا کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے اس دین کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر خاص ہے۔ اللہ نے ہمارا دماغ اس طرف لگایا ہے، یہ اللہ کے لیے من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، ہمارے بس میں اور اللہ تعالیٰ نے تم کو علم دیا ہے، اس معاشرے میں آ گئے ہو، اس ماحول میں آ گئے ہو، اس کے کچھ حقوق ہیں۔ سب سے بڑی بات ہے بیٹا، ہم تمام علوم پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے، اپنا چناؤ ابھی سے۔ ویسے تو چناؤ علم کا ایم اے جس ہم کرتے ہیں ہوتا ہے، لیکن ہماری مدرسہ ایک ایسی چیز ہے کہ الحمدللہ اس کے اندر جمیع علوم پر ہم بچوں کو بتاتے ہیں۔ زندگی میں ایک موضوع کا اختیار، مثال کے طور پر جیسے میں نے آپ کی زندگی میں علوم حدیث اور حدیث، اب آپ کو اس پر اگر دسترس حاصل کرنی ہے تو پھر اسی کا مطالعہ کرنا۔ قرآن بھی ہے، فقہ بھی ہے، فقہ مقارن بھی ہے، مختلف ہے، لیکن بیٹا جو تمام علوم پر اس وقت ہم دسترس حاصل نہیں کر سکتے، لیکن جب تک یہ 8 سال پڑھ لیں، 8 سال ہم تمام علوم پڑھتے ہیں، صرف نحو بلاغت تک پڑھتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ شیخ بدی الدین راشدی رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا ہوگا، سندھ کے بہت بڑے عالم دین تھے۔ وہ کہنے لگے جب میں فارغ ہوا میں اتنا وہ نہیں تھا، اس کے بعد میں محنت کرنا میں نے شروع کی۔ ایک تو خاندانی ماحول تھا، ان کے دادا پردادا عالم، ان کو وراثت کے اندر کتابیں مل گئی۔ اب لازمی ہے باپ اگر کاروباری ہوگا تو بیٹے کو کاروبار میں لگا لیتا ہے۔ اب وہ دیندار تھے تو انہوں نے شاہ صاحب رحمۃ اللہ کے 2 بھائی، شیخ محب اللہ شرائع جسے جانتے ہیں اور شیخ بدی الدین شرائع، بڑے چوٹی کے، ایک بہت ہی متساہل، ایک بہت ہی متشدد۔ جب آپ اس لائن میں آؤ گے آپ کو پتہ لگے گا دنیا میں اس وقت نام ہے شیخ بدی الدین راشدی رحمہ اللہ۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک لائن اختیار کی۔ ابھی آپ کہہ رہے ہمیں عبارت نہیں پڑھنی آتی، بالکل ہوگی، آپ کو تفسیر نہیں پتہ لگ رہی، بالکل ہوگی، یہ گھبرانے کی بات نہیں۔ اگر آپ نے اس لائن میں رہنا ہے آپ کو محنت کرنا۔ اگر یہی تاریخ خیر گزارا، پڑھ لیا، دعوتیں کھا لی، چل گئے، گھوم رہے، پھر یہ تو ہوتا ہے۔ لیکن ایک چیز میں جس طرح آپ بول سکو انشاءاللہ میں اس وقت شیخ سیوطی صاحب جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، میں ان کو بڑا پسند کرتا ہوں، فالو کرتا ہوں، یہاں تک کہ مصر میں اکثر ان کی مسجد میں جمعہ پڑھا کرتا تھا، جس لائبریری میں وہ لکھا کرتے تھے اس کا دیدار کرتا تھا، اور اکثر 15-20 دن کے بعد ان کی قبر پر جایا کرتا تھا، دعا کرتا۔ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ میرے فیوریٹ ہیں۔ وہ وہاں ایک میدان عائشہ کہتے ہیں، جس طرح تحریر اسکوائر ہے، میدان ہے، وہاں کھڑے ہو کر کہتے تھے جو تم میں سے میرے سے 7 علوم کے اندر مناظرہ کرنا چاہے نا آ جائے۔ اتنے دسترس ان کو تھے 7 علوم کے اندر، چوک پر کھڑے ہو کے۔ وہ دور تھا امام سخاوی کا، امام سخاوی بھی بہت بڑے عالم ہے اور سیوطی بھی، لیکن ایک دوسرے کو یہ عالم نہیں کہتے تھے، علماء کی معاصر کی سے وہ ہوتی ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ انہوں نے 7 علوم کے اندر کہا کہ جو بھی کرنا چاہے میرے سے آپ یہ ہوتی ہے۔ لیکن آج کے دور میں ہم اتنا نہیں کر سکتے۔ ایک اب تمہیں قرآن پسند ہے، چلو آؤ تفسیر متعلق آؤ، تفسیر کتابیں کون سی ہے، تفسیر معاصر کون سی ہے، تفسیر دوسری کون سی ہے، تمام تفاسیر کے نام لکھو۔ اس طرح تفسیر والمفسرون کتاب نہیں بیٹا، غلام حریری صاحب جو یہاں کے استاد ہیں انہوں نے لکھی، آپ ان کی کتاب دیکھو آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ ابھی بولو تفسیر بزار گڑھ کے اسکیم، تفسیر بالمعصور ہے یا تفسیر بالرائے ہے یا کیا ہے، یہ آپ کو پتہ لگے گا۔ تمام تفاسیریں مختلف طریقے کی ہیں۔ آپ زندگی میں ایک فن کو اختیار کریں اور اس کے متعلق سب پڑھنا پڑے گا۔ اب ہم نے علوم حدیث پسند کی، حدیثیں پڑھتے ہیں۔ علوم حدیث کے اندر پہلے ہم نے سمجھنا ہے کہ علوم حدیث ہے کیا۔ حالانکہ صحیح، ضعیف، حسن یہ پڑھتے نا،
میں کہتا ہوں 15-20 منٹ کے اندر علوم حدیث ہم سمجھا دیتے ہیں بچے کو، تو دورہ کراتے ہیں 15-20 منٹ کے اندر ہم کہتے ہیں کہ یہ علوم حدیث ہے، اس کے اندر بچہ سمجھ لے گا، اب وہ خود چلے، اس کی عبارت پڑھے، یہ پڑھے، ایک کتاب پڑھے، نقشہ ذہن میں آ جانا چاہیے، جس کو آپ لوگ کہتے ہیں خطہ، جب مقالہ لکھتے ہیں نا بچہ، ایک خطہ اس کے سامنے ہوتا ہے، پھر اس کے متعلق پھر لکھتا ہے، اس طرح اپنی زندگی میں کر لو گے تمام بہتر، پھر آپ کو محسوس نہیں ہوگا مجھے تو یہ بارہ پڑھنی آتی ہے اور اس بارے میں پتہ نہیں ہے، سب آئے، لیکن اس کے اندر من جد وجد من طلب العلا سہل الدیان، یہ کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، سارا کچھ جو آپ کے پاس ہے وہ دو گے، پھر علم تمہیں کچھ دے، کچھ دے، ہمیں معلوم ہے، ہم جامعہ سلفیہ میں آئے تھے جب یہ 1991 کی بات کر، مجھے یاد ہے میں رات کو کبھی سویا تھا، 1 بجے تک پڑھنا ہے، ہم نے محنتیں کر، دن رات ہم پڑھتے، دور تھا اس وقت ہمارا، کوئی دور تھا، پھر ہمیں جامعہ سلفیہ میں وفاق کے اندر بھی پوزیشن اٹھائی ہم لوگوں نے، یہ تو یہ ہوتا ہے، آپ کہو گے وہ نہیں پڑھ رہا میں کیوں پڑھوں، یہ نہیں پڑھ رہا میں کیوں، یہ آ گیا نا تو کبھی نہیں پڑھا، وہ پڑھے نہ پڑھے ماحول بنائے، اب میں کہتا ہوں ہر بچہ کے آج سے محنت کروں گا، اپنی گارنٹی دو، چاہے ماحول بنا نہیں بنا، ہم اپنی گارنٹی دیتے، ہمیشہ ہم ایسے انگلی اٹھاتے وہ ایسے کرتا، حالانکہ ایک انگلی وہاں جاتی ہے، 4 انگلی تمہاری طرف بھی آ رہی ہے کہ تو بھی خراب ہے، وہ خراب ہے سردی کو تو بھی تو خراب ہے، یہ ہمارے یہ غور کریں، ہم اسے تنقید کرتے ہیں، تنقید سے اصلاح ہونی چاہیے، یہ زندگی بیٹا آپ کی بھی کھلنے والی، بھول کے ہوتا ہے نا ایسے بند ہوتا ہے، ابھی تم بند ہو آس آستے یہ خوشبو نکالو گے، لیکن اگر اس میں طاقت آ جائے گا، اچھا پانی ڈالو گے وہ وہیں مڑ جائے گا، شیطانی حملے آئیں گے، عقائد و شیطان مختلف طریقے سے آئیں گے، تمہیں اپنائیں گے، علم کو ہٹو، یہ ضروریات، مادیت کیا ہے، مادیت کے ابھی ہمیں نا مادیت کی طرف آ رہے ہیں، پیسہ نہیں کمانا کیسا ہے، دن رات ہم اس کی ٹائم ہے، میں زندگی میں کہتا ہوں بیٹا ہر بچے کو اللہ ایک موقع دیتا ہے دنیا میں آنے کا، پڑھنے کا، لیکن اگر آپ اپنے فن میں دسترس حاصل کر لو گے، یقین کو رب تعالیٰ تمہیں ضرور کوئی نہ کوئی کامیابی دے، کل بول تو سکو یہ فلاں بچہ ماشاءاللہ اس فن میں بہت ہوشیار ہے، اس کو آپ دیکھو، ہاں پھر دوسری بات اس کے ساتھ ہی ان کے متعلقات جو کتب ہے ان کو حاصل کرنے کی کوشش، آگے حدیث، اصول حدیث، اب دیکھو اصول حدیث میں کون سی کتاب ہے، ماضی کے اندر کس نے لکھی، موجودہ دور میں کس نے لکھی، عربی میں کس نے لکھی، اردو میں کس نے لکھی، اس فن کے اندر، اب پنجاب یونیورسٹی سے ایک بچی نے صرف صحیح بخاری کی شروحات پر، غزالہ حامد تھی، اس نے پی ایچ ڈی کی تھی، اس نے حالانکہ وہ عام عورت تھی غزالہ حامد، لیکن اس نے پی ایچ ڈی کی اس پر، اب اس نے کچھ جستجو کی کس طرح یہ کتابیں ملی، کہاں کی، لیکن پی ایچ ڈی کر لی، بہت آسان ہے بیٹا، صرف ٹائم دو گے، دیکھو راہیں اللہ تعالیٰ کھولتا ہے، اللہ راہیں کو، لیکن شرط ایک، شرط کیا ہے، محنت، جستجو، اللہ نے کہا تم عالم ان کنتم مؤمنین، اگر ہوگا پھر اللہ بلندی میں دے گا، آج ہم کیوں نیچے، ہم مومن نہیں ہیں، مسلمان ہیں، مومن ہو جائیں اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا، اس کے متعلق آؤ، جو بھی فن اختیار کرو وہ تمہارے اختیار، جو دنیا ہر فن اللہ کی قسم، حدیث کے اندر دیکھو، تفسیر دیکھو، فقہ دیکھو، اصول فقہ دیکھو، کسی فن میں بھی آؤ، بڑا میدان ہے، بڑا وسیع میدان ہے، یہ خطابت کرنا ٹھیک ہے، یہ بھی ایک بہت فن ہے عوام کو متعلق ہے، لیکن علمی شخصیت، اب دیکھو ہمارے معاشرے کے اندر کتنے شیخ الحدیث گنتی کے رہے گی، جن کو آپ حق ادا کریں، وہ ہمارے نہیں، چند شیوخ ہیں، عالم تو بہت ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت آئے گا اونٹ بہت ہوگے، سواری کے کوئی لائق داڑیاں والے مولوی بہت ہیں، ایک کام کے بہت کم رہے گا، اور ہمارے اندر سے گودی صاحب یہی پڑھایا کرتے تھے، بریانی صاحب یہی پڑھایا کرتے تھے، نہیں چلا، یہ زندگی بیٹا گزرتی رہے گی، لیکن آپ کے اندر کچھ تبدیلی نہیں کیا، کسی کا انتظار نہ، وقت کو تم کاٹو یا تمہیں وقت کاٹ دے،
یہ 8 سال ہمارے گزر جائیں گے، ہنسی خوشی بھی، کھاتے پیتے بھی ہمارے گزر جائیں گے. اور تیسری بات، کتب خریدنے کی تھوڑی بہت اگر نہیں ہے طاقت تمہارے تھوڑی، آپ بولو یار مہینے میں 100 روپے 200 روپے ہم ایزی لوڈ بھی کراتے ہیں، اپنے پیکنگ بھی کراتے ہیں، مہینے میں تم 100-200 روپے ڈلا لیتے ہو گے جو چند دنوں میں ختم ہو جاتا ہے. لیکن کتاب تم بھی پڑھو گے، تمہاری اولاد ہوئے گی وہ بھی پڑھے گی، ہمیشہ کے لیے یہ بیلنس ہمارے اندر رہے گا. تھوڑی ہمارے اندر خرچ کرنے کی میں بہت کم عادت ہے، نہیں، خود اپنی لوگ کتابیں خریدو اور اس کو پڑھنے کا شوق آئے گا. اگر نہ بھی ہے تمہارے پاس کتاب تو اللہ تعالیٰ تمہیں. اب موٹر سائیکل ہے ہوتی نا، اب تمہارے سب کے پاس موٹر سائیکل نہیں ہوگی لیکن چلانا آتی ہوگی. کئی ایسے بچے ہیں جن کے پاس موٹر سائیکل نہیں ہے، چلانا آتی ہے نا بیٹا، وہ کیوں؟ آپ کے پاس وہ آ گیا طریقہ، اس کے 4 گیئر ہے، آگے کتنا ماریں گے پھر نکالے پیچھے نکالتے ہیں نا. اب گاڑی اسی طرح تمہیں پتا ہو، یہ فن آئے، پتا ہو کہ اس کی عبارت اس طرح پڑھنی ہے، اس کا حل کیا کرنا ہے، تخریج اس طرح کرنی ہے، حکم اس طرح لگانا ہے، جرح تعدیل کی کون سی کتاب ہے، یہ فلاں کون اختلاف کرتا ہے، اس طرح. یہ سب پڑھنے سے، یہ سب کتب کے. لیکن جس دن تمہارے اندر محنت کا وہ ایک میں بولتا ہوں کو جراثیم آ جائے نا، کامیابی کا تمہیں نیند نہیں آئے گی بیٹا، اگر مزہ آ جائے. جس طرح موبائل دیکھتے ہیں نا، 3 گھنٹے گزر جاتے ہیں فیس بک پر، فلموں پر، گانوں پر، کیسے گزر پتہ ہی لگتا ہے ٹائم کا. اگر مولوی صاحب 5 منٹ پر تقریر کرتے نا، یار یہ تو کیوں وہ ہمیں برا لگ رہا ہے، اور وہ ہمیں وہ 2-3 مہینے ہمیں برا نہیں لگ رہا، وہ اس لیے لگ رہا وہ ہم دلچسپی ٹائمنگ کا پتہ نہیں لگ رہا، اس میں ہم بس ایسے گھڑی کے اوپر دیکھتے ہیں. یہ چیزیں اپنے پاس ایک علم جانو، اپنی زندگی کا تعین کرو کہ اسی کے متعلق مطالعہ کرو، کتاب کی سردار بھی لے کے آ جاؤ، پڑھو گے انشاءاللہ عزیز تمہاری کامیابی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن حدیث عمل کرنے کی. بچوں والی والی آپ شاید نہ سنا لے اس عادت اپنے بچوں کو سنایا کریں گے. آشنا بائل والی والی آپ یہ کون سی کلاس ہے؟ یہ 30 کی کلاس ہے. امام نسائی کا نام کیا پتہ ہے کیا نام ہے؟ اچھا، سنن نسائی کا نام کیا؟ سنن نسائی کتاب کا نام کیا؟ المجتبی کیوں رکھا ہے؟ کسی کے اچھا کس میں سے تنقید کی کس سے نکلا؟